روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر انگلیوں پر پڑھیں، نیت خالص رکھیں اور یقین کے ساتھ دعا کریں اور حلال رزق کی طلب رکھیں اور صدقہ دینے کی نیت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ رزق میں برکت اور دولت کی راہیں کھل جائیں گی۔ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، ان کا نام حسن علی تھا۔ دراصل حسن علی ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ وہ ایک عام مزدور تھا اور دن رات محنت کرتا تھا، مگر پھر بھی گھر میں غربت کا سایہ رہتا تھا۔ اور یوں جو حسن علی تھا اس پر یوں لگتا تھا کہ قسمت جیسے اس پر مہربان نہیں تھی۔ دن بھر مزدوری کرنے کے باوجود اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پورے دن کی محنت کے بعد بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ حسن علی کے 3 بچے تھے اور وہ انہیں اچھی تعلیم دلوانا چاہتا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ اسکول کی فیس بھی نہیں دے پاتا تھا۔ بیوی اس کی ہمت بندھاتی، لیکن ہر روز کی تنگ دستی اور مشکلات نے اسے بے حد پریشان کر رکھا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر سوچتا کہ کیا میری زندگی ہمیشہ اسی طرح گزرے گی، اور کیا میرے بچوں کا مستقبل بھی یعنی فیوچر بھی اسی غربت میں ڈوب جائے گا۔ ایک دن حسن علی جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ نے اس کے چہرے کی پریشانی کو محسوس کیا۔ وہ قریب آئے اور نرمی سے بولے، بیٹا پریشان کیوں ہو؟ تو حسن علی نے اپنی تمام مشکلات ان کے سامنے بیان کر دیں۔ کہتے ہیں وہ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹا رزق دینے والا اللہ ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر 41 مرتبہ یا وہاب پڑھا کرو، نماز عشاء کے بعد یا نماز فجر کے بعد، اور اللہ سے سچے دل سے دعا مانگا کرو، دیکھنا وہ اپنے خزانوں سے تم پر رحمت ضرور نازل کرے گا۔ پھر یہ ہوا کہ حسن علی نے اس نصیحت کو دل سے قبول کیا اور اس رات عشاء کی نماز کے بعد اس نے وضو کیا، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوا اور 41 مرتبہ یا وہاب آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھا۔ اس کے بعد اس نے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی، اے اللہ تو سب کو عطا کرنے والا ہے، مجھے بھی اپنے خزانوں سے نواز دے، میری مشکلات آسان کر دے، میرے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے۔ یہ وظیفہ وہ روزانہ یقین اور صبر کے ساتھ کرنے لگا۔ کچھ دن گزرے، پھر کچھ ہفتے گزرے اور وہ مسلسل یہ عمل کرتا رہا۔
اپنے کام میں بھی لگا رہا اور اللہ کی رحمت کا منتظر رہا۔ ایک دن حسن علی کی اس کی ملاقات ایک پرانے چھانے والے سے ہوئی۔ وہ اسے ملنے کے لیے آیا۔ وہ ایک کاروباری شخص تھا اور اسے کسی دیانتدار آدمی کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ کام کر سکتے۔ تو ایسا ہوا کہ حسن علی کے ایماندار اور محنتی ہونے کی وجہ سے اس نے اسے شراکت کی پیشکش کر دی۔ یہ حسن علی کے لیے کسی معجزے سے کام نہ تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور کاروبار میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں پہلے معمولی آمدنی ہوئی، لیکن چند ہی مہینوں میں کاروبار میں بے حد ترقی ہونے لگی۔ اس کی آمدنی دن بدن بڑھتی گئی اور وہ شخص جو کبھی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا اب دوسروں کو روزگار دینے کے قابل ہو گیا۔ پھر یوں ہوا کہ چند سالوں میں حسن علی کا کاروبار اتنا بڑھا کہ اس نے اپنی محنت اور ایمانداری سے ایک بڑی کمپنی کھڑی کر لی۔ اس کا گھر جو کبھی خستہ حال تھا اب ایک خوبصورت بنگلے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بچے اب بہترین اسکول میں پڑھ رہے تھے اور اس کی بیوی جو کبھی غربت میں صبر کرتی تھی اب صدقہ و خیرات کرنے والوں میں شامل تھی۔ کہتے ہیں حسن علی نے نہ صرف خود کو بدلا بلکہ اپنے گاؤں کے کئی ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ اس نے غریبوں کے لیے ایک چھوٹا مدرسہ اور اسپتال بھی بنایا تاکہ دوسرے ضرورت مند لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں یہ جو حسن علی کی پوری کہانی ہے یا بیتی ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنی میں بہت برکت ہے، اور اگر ہم اخلاص کے ساتھ انہیں یاد کریں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں نوازتا ہے۔ دیکھیں یا وہاب، اس کا معنی ہے اے عطا کرنے والے۔ اس کا ورد اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور یقین اور صبر کے ساتھ کی یہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ محنت اور ایمانداری کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازتا ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ یاد رکھیں اگر آپ بھی مشکلات کا شکار ہیں تو آج سے یا وہاب کا وظیفہ شروع کریں، محنت اور دعا جاری رکھیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ کی رحمت آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ دیکھیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ دولت اور مال و رزق کی کشادگی کے لیے یہ ایک تسبیح کی بات ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا نماز فجر کے بعد جو بھی آپ کے لیے آسان وقت ہو 41 مرتبہ یا وہاب آسمان کی طرف دیکھ کر انگلیوں پر پڑھیں، ساتھ نیت خالص رکھیں اور یقین کے ساتھ دعا کریں۔ حلال رزق کی طلب رکھیں اور صدقہ دینے کی نیت بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور دولت کی راہیں بھی کھلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے اور ان کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔